ان دونوں کو بے تحاشا انعام پیش کیا گیا تھا۔ انہیں جوردک کے قتل کی یہ ترکیب بتائی گئی تھی کہ چٹانی علاقے میں چھپ جائیں اور جوردک کو تیروں کا نشانہ بنا کر بھاگ آئیں۔ مقررہ وقت پر دونوں اس علاقے میں پہنچ گئے اور گزرنے والے راستے کو دیکھ کر ایک بلند چٹان پر چھپ گئے۔ بہت سے انتظار کے بعد جوردک آ گیا اور محافظ گھڑ سوار آگے تھے، ایک اس کے بائیں اور دوسرا دائیں، باقی پیچھے تھے۔ تیر اندازوں نے نشانے تو ٹھیک لیے تھے، لیکن پہلو والا محافظ آگے آتا جا رہا تھا۔ جوردک اور قریب آیا تو تیر چلاتے وقت آگے والا محافظ آگے آ گیا۔ تیر چلا دیے گئے لیکن نشانہ ذرا نیچے ہو گیا تھا۔ دونوں تیر گھوڑے کی پیشانی میں لگے اور دوسرے دو تیر اس لیے خطا گئے کہ گھوڑا دو تیر کھا کر بدک گیا تھا، اور جب تیر چلائے گئے تو بہت زور سے اچھل پڑا تھا۔ اس سے تیر جوردک کو لگنے کی بجائے گھوڑے کے پہلو میں لگے۔ وہاں چھپنے کی جگہیں بہت تھیں اور موزوں بھی تھیں۔ انہوں نے گھوڑے ایسی ہی جگہ چھپا دیے تھے اور ان کے منہ باندھ دیے تھے تاکہ وہ ہنہنا نہ سکیں۔ تیر انداز بھاگ کر کہیں چھپ گئے۔ انہوں نے محافظوں کو دیکھا جو بکھر کر انہیں ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ چھپ کر انہیں دیکھتے رہے، پھر ایک طرف سے چھور اٹھا کے ادھر آ جاؤ، پکڑ لیے ہیں۔ تیر اندازوں نے دیکھا کہ محافظ 3 نقاب پوشوں کو پکڑ کر لے جا رہے تھے۔ تیر انداز بہت خوش ہوئے کہ ان کی جان بچی، مگر وہ ابھی وہاں سے بھاگنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ ابھی بھی پکڑے جانے کا خطرہ تھا۔ ایک محافظ ایک چٹان پر کھڑا رہا، اسے وہاں دیکھ بھال کے لیے کھڑا کیا گیا تھا۔ بہت دیر بعد اس محافظ کو وہاں سے بلایا گیا۔ دونوں تیر انداز اپنے گھوڑے کے پاس گئے، ان کے منہ کھولے اور سوار ہو کر فرار ہوئے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ جوردک اپنے محافظوں کے ساتھ وہاں سے چل پڑا ہے۔ اس تیر انداز کو جوردک نے اپنے ساتھ لے لیا اور سب حماد کی سمت روانہ ہو گئے۔ دوسرا تیر انداز کٹے ہوئے بازو سے خون بہہ جانے کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر مر چکا تھا۔ راستے میں خلت نے اسے ہیرا کے متعلق ساری بات سنائی اور یہ بھی سنا دیا کہ اس نے ونڈسر کو کس طرح قتل کیا تھا۔ جوردک کے لیے حیران کن یہ تھا کہ وہ حلب سے نکل کر کس طرف جائے۔ خلت نے اس کو بتا دیا تھا کہ وہاں ان کا ایک کمانڈر بھی تھا جس کا نام اور حلیہ نہیں بتایا جا سکتا تھا۔ اس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ کپڑے وغیرہ لپیٹ کر نوزائیدہ بچے کے قدبوت کی شکل بنا دی اور اس پر کفن چڑھا دیا۔ 4-5 جاسوسوں نے ادھر ادھر بتایا کہ فلاں جاسوس کا بچہ مر گیا ہے۔ کفن میں لپٹے ہوئے کپڑوں کو کمانڈر نے ہاتھوں پر اٹھایا۔ خلت، اس کا ساتھی حمیرہ اور 4-5 آدمی جنازے کی شکل میں چل پڑے۔ قبرستان شہر سے باہر تھا، وہاں 3 گھوڑے کھڑے تھے۔ یہ گھوڑے ایک ایسا جاسوس لایا تھا جو حلب کی فوج میں تھا۔ یہ چرائے ہوئے گھوڑے تھے۔ جنازہ فوجیوں کے سامنے سے گزرا اور قبرستان بھی گیا۔ وہاں قبر کھودی گئی، جنازہ پڑھا گیا۔ خلت، اس کا ساتھی اور ہیرا گھوڑوں پر سوار ہوئے اور نکل آئے۔ قلعے میں جوردک کا قافلہ رات کو پہنچا۔ خلت وغیرہ کو اس نے باعزت مہمانوں کی طرح رکھا۔ اس نے خلت سے پوچھا، مجھے اب اپنا دوست سمجھو، مجھے یہ بتاؤ کہ صلاح الدین ایوبی کیا کر رہا ہے؟ تمہیں ضرور معلوم ہوگا۔ اس نے الصولے کا تعاقب کیوں نہیں کیا تھا؟ میں اگر سلطان کا منصوبہ جانتا بھی ہوں تو آپ کو نہیں بتاؤں گا، خلت نے جواب دیا، اور میں آپ کو یہ بھی نہیں بتاؤں گا کہ میں نے حلب سے کیا کیا معلومات حاصل کی ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ میری ذاتی دشمنی تھی، جوردک نے کہا، پھر میں اس کے خلاف ہو گیا۔ اس کی وجہ جو کچھ بھی تھی، میں غلطی پر تھا۔ مجھے اس غلطی کا احساس دشمن نے دلایا ہے۔ میں نے صلیبیوں کی نیت معلوم کر لی ہے۔ ایک طرف وہ میری فوج اور میرے قلعے کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اور دوسری طرف انہوں نے مجھے قتل کرانے کی کوشش کی ہے۔ مجھے نور الدین زنگی مرحوم اور صلاح الدین ایوبی کی باتیں اور اصول یاد آ گئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ جنگ ہلال اور صلیب کی ہے، یہ کسی عیسائی بادشاہ کی کسی مسلمان بادشاہ کے خلاف جنگ نہیں۔ ایوبی کہا کرتا ہے کہ جب تک دنیا میں ایک بھی مسلمان زندہ ہے، صلیبی اسے ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ غیر مسلم خواہ کسی بھی مذہب کا ہو، مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ غیر مسلم دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے تو اس میں دشمنی کا زہر ملا ہوا ہوگا۔ نور الدین زنگی بھی اسی اصول کا پابند تھا۔ وہ ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ جس روز مسلمان کسی غیر مسلم سے دوستی کر لیں گے، اس روز اسلام کا خاتمہ شروع ہو جائے گا۔ تو کیا آپ صلاح الدین ایوبی کا ساتھ دینے پر آمادہ ہو گئے ہیں؟ خلت نے پوچھا، اور یہ بھی کہا، میں ایک چھوٹا سا آدمی ہوں، معمولی سا سپاہی ہوں۔ مجھے ایسی جرت نہیں کرنی چاہیے کہ ایک قلعہ دار سے یہ پوچھوں کہ وہ کیا سوچ رہا ہے اور اس کے ارادے کیا ہیں، لیکن مسلمان کی حیثیت سے مجھے یہ حق حاصل ہے کہ کوئی مسلمان گمراہ ہو جائے تو اسے اتنا کہہ سکوں کہ تم گمراہ ہو گئے ہو۔ ہاں، جوردک نے کہا، تمہیں یہ حق حاصل ہے۔ میں تمہیں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ سلطان ایوبی کے کانوں میں ڈال دینا۔ میں تحریری پیغام نہیں دینا چاہتا، میں اپنا کوئی ایلچی بھی نہیں بھیجنا چاہتا۔ تم ایوبی سے کہنا کہ حماد کے قلعے کو اپنا سمجھو، مگر اپنے کسی معتمد سالار کو بھی پتہ نہ چلنے دینا کہ میں نے یہ پیشکش کی ہے۔ یہ ایک بڑا نازک راز ہے۔
اسے کہنا کہ صلیبی دوستی کے پردے میں ہمارے علاقوں میں قدم جماتے جا رہے ہیں. تم سردیوں کے بعد شاید حملہ کرو، مگر یہ خیال رکھنا کہ ادھر سے تم پہ پہلے حملہ نہ ہو جائے. اگر تم نے پیش قدمی کی تو حماد کے راستے سے آنا. میں انشاءاللہ پرانی دوستی کا حق ادا کروں گا. دوسرے دن جوردک نے خلت، اس کے ساتھی اور ہیرا کو رخصت کر دیا. صلیبی انٹیلیجنس کے کمانڈر ونڈسر کا قتل بے شک اتفاقیہ تھا. اس نے سلطان ایوبی کے 2 جاسوسوں کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیے تھے کہ وہ ان کے ہاتھوں قتل ہو گیا، لیکن یہ بہت بڑا کارنامہ تھا. اس کے قتل سے سلطان ایوبی کو فائدہ پہنچا کہ ان کے دشمن کی انٹیلیجنس جو پہلے ہی کمزور تھی منظم نہ ہو سکی. اس کے مقابلے میں سلطان ایوبی کا نظام جاسوسی زیادہ منظم اور ذہین تھا. ان کے جاسوس صرف جاسوس نہیں تھے جو پکڑے جائیں تو خاموشی اختیار کر لیں. انہوں نے جاسوسوں کو بڑی ہی سخت کمانڈو ٹریننگ دے رکھی تھی تاکہ وہ پکڑے جانے کی صورت میں لڑ کر نکلیں اور جسے قتل کرنا ضروری ہو اسے قتل بھی کریں، اور ان کے جسم اتنے سخت ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اذیت، بھوک، پیاس اور تھکن برداشت کر سکیں. یہ خوبیاں خلت اور اس کے ساتھیوں میں بھی تھیں. انہوں نے نہ صرف صلیبیوں کے اتنے اہم افسر کو مار کر دشمن کو اندھا کر دیا، بلکہ جوردک جیسے سخت مزاج قلعہدار کے ساتھ ایسی باتیں کی کہ اسے سلطان ایوبی کا حامی بنائے. خلت نے سلطان ایوبی کو جب جوردک کا پیغام دیا تو سلطان کو یوں سکون سا محسوس ہوا جیسے صحرا میں ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا بھولے بھٹکے سے آ گیا ہو. انہیں ہر طرف دشمن ہی دشمن نظر آتے تھے، اپنے بھی دشمن، پرائے بھی دشمن. جوردک کے پیغام نے انہیں سکون تو دیا، لیکن وہ کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہوئے. یہ دھوکہ بھی ہو سکتا تھا، لہٰذا انہوں نے اپنے حملے کے پلان میں کوئی رد و بدل نہ کیا. اتنا ہی پیش نظر رکھا کہ حماد سے حمایت کی توقع ہے. اب دشمن کے کیمپ یعنی حلب سے جو اطلاعیں آ رہی تھیں ان میں کوئی نئی بات نہیں تھی، وہاں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی. وہاں کے کمانڈروں اور مشیروں کو یہی توقع تھی کہ سردیوں میں جنگ کا امکان نہیں ہے. ایک اطلاع یہ بھی ملی تھی کہ صلیبی بظاہر سب کے دوست بنے ہوئے ہیں، مگر وہ درپردہ بڑے بڑے امراء کو ایک دوسرے کے خلاف اکسا رہے ہیں. یہ تو سلطان ایوبی کو معلوم ہی تھا کہ اصوالے کے تمام ہواری ایک دوسرے کے دشمن ہیں. وہ اکٹھے صرف اس لیے ہو گئے تھے کہ سلطان ایوبی کو وہ اپنا مشترکہ دشمن بنا بیٹھے تھے، اور اس دشمنی کی وجہ یہ تھی کہ سلطان ایوبی انہیں عیش و عشرت اور منمانی کی اجازت نہیں دے سکتے تھے. انہیں سلطان ایوبی کا یہ مشن بھی اچھا نہیں لگتا تھا کہ سلطنت اسلامیہ کی توسیع اور استحکام کو جنون یا صحیح الفاظ میں ایمان بنا لیا جائے. وہ ان حکمرانوں میں سے نہیں تھے جو آرام اور سکون سے حکومت اور عیش کرنے کی خاطر دشمن کو دوست بنا لیا کرتے تھے. انہیں جنگی نوعیت کی جن معلومات کی ضرورت تھی وہ انہوں نے حاصل کر لی تھی. ان کی فوج سردی میں لڑنے کے لیے تیار ہو گئی تھی. اب رات کی ٹریننگ میں کوئی سپاہی بیمار نہیں ہوتا تھا. 1174 عیسوی کا دسمبر شروع ہو چکا تھا. سلطان ایوبی نے اپنے فوجی کمانڈروں کی آخری کانفرنس بلائی. اس میں مرکزی کمان کے تمام افسر شامل تھے اور دستوں کے کمانڈروں کو بھی بلا لیا گیا تھا. سلطان ایوبی نے انہیں پہلا حکم یہ دیا کہ اس لمحے سے فوج کی نقل و حرکت کے متعلق کوئی بات وہ کتنی ہی بے ضرر کیوں نہ ہو باہر کے کسی آدمی کے ساتھ نہیں کی جائے گی. جو عسکری اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں وہ گھروں میں بھی کوئی بات نہیں کریں گے. فوج کے کوچ کا وقت آ گیا ہے. یہ ظاہر کیا جائے کہ فوج روزمرہ کی طرح تربیت اور مشق کے لیے جا رہی ہے. ان ہدایات کے بعد انہوں نے کہا، ہمارے عیش پرست اور ایمان فروش بھائی اسلام کی تاریخ کو اس موڑ پر لے آئے ہیں جہاں تمہارا اپنے ہی عزیزوں کے خلاف لڑنا تم پر فرض ہو گیا ہے. کیا کسی نے کبھی یہ بھی سوچا تھا کہ میں اپنے پیر و مرشد نور الدین زنگی مرحوم کے بیٹے کے خلاف لڑوں گا؟ مگر صورت یہ پیدا ہو گئی ہے کہ بیٹے کی ماں بھی مجھ پر لعنت بھیج رہی ہے کہ اس کا مرتد بیٹا ابھی زندہ کیوں ہے. میرے رفیقو، تم جس فوج سے لڑنے جا رہے ہو اس میں تمہارے چچا زاد بھائی بھی ہوں گے، مامو زاد اور خالہ زاد بھی ہوں گے. مجھے 2 بھائی ایسے بھی فوج میں نظر آئے ہیں جن کا ایک بھائی ایمان فروشوں کی فوج میں ہے. اگر تم خون کے رشتوں کو دل میں جگہ دو گے تو اسلام کے ساتھ جو تمہارا رشتہ ہے وہ ٹوٹتا ہے. کوچ سے پہلے تمہیں عہد کرنا ہوگا کہ تم یہ نہیں دیکھو گے کہ تمہارا مد مقابل کون ہے. تمہاری نظریں اپنے علم پر رہیں گی. دل میں یہ حقیقت بٹھا لو کہ تمہارے سامنے تمہارا کلمہ گو بھائی ہے مگر اس کی پیٹھ پر صلیبی ہے. میں اس بھائی کو بھائی نہیں سمجھتا جو اپنے مذہب کے دشمن کو دوست سمجھتا ہے. ایک وقائے نگار کی تحریر سے پتا چلتا ہے کہ اس لیکچر کے دوران صلاح الدین ایوبی کی آواز بھر آئی. انہوں نے خاموش ہو کر سر جھکا لیا. یہ دیکھنا کسی کے لیے مشکل نہ تھا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. وہ کچھ دیر سر جھکا کر خاموش بیٹھے رہے. کانفرنس کے شرکا پر سکوت طاری ہو گیا.
سلطان ایوبی نے سر اٹھایا اور دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور آسمان کی طرف منہ کر کے گڑ گڑائے۔ خدائے عز و جل، میں تیرے نام کی خاطر، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی خاطر اپنے بھائیوں کے خلاف تلوار اٹھا رہا ہوں۔ اگر یہ گناہ ہے تو مجھے بخش دینا میرا خدا، مجھے تیری رہنمائی کی ضرورت ہے، مجھے اشارہ دو، میں گمراہ ہوں، گنہگار ہوں۔ انہوں نے سر پھر جھکا لیا اور جانے انہیں اپنی ذات سے کوئی اشارہ ملا یا خدا نے انہیں کوئی اشارہ دیا، انہوں نے گرجدار آواز میں کہا، ہمیں قبلہ اول کو آزاد کرانا ہے، تمہیں بیت المقدس پکار رہا ہے۔ میرے راستے میں میرا باپ آیا تو اسے بھی قتل کر دوں گا، میرے بچے راستے میں حائل ہوئے انہیں بھی قتل کر دوں گا۔ ان کا چہرہ دمکنے لگا، جذباتیت کا غلبہ ختم ہو چکا تھا۔ وہ پھر وہی صلاح الدین ایوبی بن گئے تھے جو صرف حقائق کے متعلق مختصر سی بات کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کمانڈروں کو بتایا کہ 2 روز بعد رات کا کوچ ہوگا۔ انہوں نے پلان کے مطابق فوجوں کی جو تقسیم کر لی تھی وہ سب کو بتائی اور ہر حصے کے کمانڈر کو کوچ کا وقت بتایا۔ ہراول کے کمانڈر کو ضروری ہدایات دی، چھاپہ مار کمانڈو حبشیوں کی تقسیم بتائی، پہلوں پر جن دستوں کا رکھنا تھا ان کے کمانڈروں کو کوچ کا انداز، راستہ اور وقت بتایا، اور انہوں نے سب کو یہ بھی بتایا کہ ان کا اپنا ہیڈ کوارٹر گھومتا پھرتا رہے گا۔ وہ پھر وہی صلاح الدین ایوبی بن گئے تھے جو صرف حقائق کے متعلق مختصر سی بات کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کمانڈروں کو بتایا کہ 2 روز بعد رات کا کوچ ہوگا۔ انہوں نے پلان کے مطابق فوجوں کی جو تقسیم کر لی تھی وہ سب کو بتائی اور ہر حصے کے کمانڈر کو کوچ کا وقت بتایا۔ ہراول کے کمانڈر کو ضروری ہدایات دی، چھاپہ مار کمانڈو حبشیوں کی تقسیم بتائی، پہلوں پر جن دستوں کا رکھنا تھا ان کے کمانڈروں کو کوچ کا انداز، راستہ اور وقت بتایا، اور انہوں نے سب کو یہ بھی بتایا کہ ان کا اپنا ہیڈ کوارٹر گھومتا پھرتا رہے گا۔ اس سے پہلے انہوں نے مارکے کے راستے پر متحرک رہنے والے چھاپہ مار دستے بھیج دیے تھے، اور مسافروں اور خانہ بدوشوں کے بحروپ میں انہوں نے اپنی انٹیلیجنس کی بہت سی نفری ان علاقوں میں بھیج دی تھی جہاں ریمانڈ کی فوج کے آنے کی توقع تھی۔ رسد کے متعلق انہیں کوئی پریشانی نہیں تھی، کم و بیش 1 سال تک مصر سے رسد اور کمک منگوانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اسلحہ اور جانوروں کا سٹاک بھی انہوں نے دمشق میں جمع کر لیا تھا۔ انہوں نے گھڑ سوار چھاپہ ماروں کو مصر کے راستے کے ارد گرد کے علاقوں میں اس ہدایت کے ساتھ بھیج دیا تھا کہ ریمانڈ کی فوج ادھر آئے تو اس پر شب خون مارنے میں، اور اگر ضرورت محسوس ہو تو فوراً اطلاع دیں تاکہ صلیبیوں کو گھیرے میں لینے کا انتظام کیا جائے۔ 6-7 دسمبر 1174 عیسوی کی رات کو ہراول دستے نے دمشق سے کوچ کیا۔ وہ رات بہت ہی سرد تھی، یخبستہ جھکڑ چل رہے تھے جو جسم کو کاٹتے تھے۔ سپاہی اور گھوڑے ان جکڑوں کے عادی ہو چکے تھے۔ ہراول کے کمانڈر کو بتا دیا گیا تھا کہ دیکھ بھال یعنی ریکی کا جیش پہلے روانہ ہو چکا ہے۔ اس کے سپاہی وردی میں نہیں تھے، وہ مسافروں کے بھیس میں گئے تھے۔ سلطان ایوبی نے انہیں یہ ہدایت دی تھی کہ تیز رفتار قاصد پیچھے آ کر ہراول دستے کے کمانڈر کو آگے کی اطلاعیں دیتے رہیں۔ ہراول کو حماد کے قلعے تک جانا تھا جہاں قلعہ دار جوردک تھا۔ کمانڈر کو سلطان ایوبی نے بتایا کہ حماد کا قلعہ بغیر لڑے ملنے کا امکان ہے، لیکن وہ کسی دھوکے میں نہ آئے۔ وہ قلعے سے موزوں فاصلے پر رک جائیں اور دیکھیں کہ قلعے والوں کا رویہ کیا ہے۔ اگر جوردک صلح کرنا چاہتا ہے تو اسے قلعے سے باہر بلا لیا جائے اور سلطان ایوبی کے آنے تک اس کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہ کیا جائے۔ سلطان ایوبی کے دیواریں توڑنے والے تجربہ کار آدمیوں کی ایک جماعت کو آگے بھیج دیا گیا تھا۔ ہراول کی روانگی سے 3-4 گھنٹوں بعد 2 زیادہ نفری کے دستے اس طرح روانہ کیے گئے کہ ایک کو ہراول کے دائیں اور دوسرے کو بائیں رہنا تھا۔ ان کے لیے ہدایت یہ تھی کہ اگر حماد کے قلعے سے ہراول کا مقابلہ ہو جائے تو یہ دونوں دستے دونوں اطراف سے آگے بڑھ کر قلعے کا محاصرہ کر لیں اور اس پر اس قدر تیر برسائیں کہ دیوار توڑنے والی جماعت دیوار تک پہنچ جائے۔ ان دونوں حصوں کے درمیان سلطان ایوبی جا رہے تھے۔ ہراول اور دونوں پہلوؤں کے دستے سلطان ایوبی کی فوج کا چوتھا حصہ تھے۔ انہوں نے باقی تمام فوج پیچھے رکھی تھی۔ انہوں نے کم سے کم نفری سے دشمن سے جھڑپ لینے کا پلان بنایا تھا۔ رسد کے لیے انہوں نے چھاپہ مار دستے پھیلا دیے تھے۔ ایسے چھوٹے چھوٹے دستے حماد سے بہت آگے بھی بھیج دیے تھے تاکہ حماد سے کوئی قاصد حلب تک نہ جا سکے، اور اگر کہیں سے کمک آ جائے تو چھاپہ مار اسے شب خونوں سے پریشان کرتے رہیں اور پیش قدمی سے روکے رکھیں۔